انسپیکٹر ملک صفدر حیات، جنہوں نے انگریز دور سے پاکستان کے ابتدائی سالوں تک کئی پراسرار مقدمات کی تحقیقات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ڈرامائی تحقیقات کی کہانیاں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیں اب کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا، صفدر نے اس اجنبی شخص کا تعارف نہیں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا، صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری سا بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہی کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا۔ منظور نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران میں کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منظور سے کہا، اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو۔ منظور نے خیال آرائی کی۔ ایسا ممکن تھا۔ میں ہارون آباد مہمان کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یار غار منظور کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مقتول صفدر کا باپ خوشی محمد اس سے واقف تھا۔ یہ پراسرار شخص میری نظر میں بہت اہم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے منظور سے سوال کیا، اس اجنبی ہارون آبادی مہمان کا کوئی نام بھی تو ہوگا، تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ نہ صفدر نے مجھے بتایا اور نہ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، منظور نے کہا۔ ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا۔ میں نے کہا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور اس کا نام بھی جان لوں گا، لیکن تم صرف اتنا بتاؤ کہ اس مہمان کا تفصیلی حلیہ مجھے بتا دو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، اب یہ تو نہیں کہو گے کہ تمہیں اس کا حلیہ بھی نہیں یاد؟ منظورہ اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اللہ کے فضل سے میرا مشاہدہ اور حافظہ دونوں بہت طاقتور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برکت پہلوان کی ہدایت کے مطابق پچھلے 5 سال سے نہایت پابندی کے ساتھ دیسی بادام استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ 10-15 منٹ تک باداموں کے مختلف طریقہ استعمال کے بارے میں ہمیں بتاتا رہا۔ جب اس کی عالمانہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اب ذرا اجنبی مہمان کا حلیہ نوٹ کروا دو۔ میں نے اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک پہلے ہی نکال چکا تھا۔ منظور نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، اجنبی شخص کا قد زیادہ نہیں تھا، 5 فٹ 3-4 انچ ہوگا، گھنگریالے بال، عمر 23-24 سال، رنگ سانولا، دائیں آنکھ کے نیچے 1.5 انچ زخم کا نشان، ماہیوال ٹائپ مونچھیں، اور وہ ذہن پر زور دینے کے بعد بولا، اور اس کے ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں قمیض کے بٹن جتنا فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ کون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کھٹ سے بولا، بائیں ہاتھ کی انگلی میں جناب۔ حیرت انگیز! ASI کامی شاہ نے بآواز بلند کہا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ کو کس بات پر حیرت ہو رہی ہے؟ منظوری کی یادداشت اور قوت شاہدہ پر۔ ہاں بھائی، بات تو حیرت ہی کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، مگر شاید تم ایک بات بھول رہے ہو۔ پھر میں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ منظورہ بتا چکا ہے کہ وہ کسی پہلوان کے مشورے پر ایک طویل عرصے سے بادام کھا رہا ہے۔ کامی شاہ متذبذب انداز میں بولا، پھر بھی جناب، کیا بادام کھانے سے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، بالکل، بادام کھانے سے حافظہ، مشاہدہ اور یادداشت ثقیل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اب تمہاری ہنرمندی کا امتحان شروع ہونے والا ہے، چاہو تو تم بھی باداموں کا استعمال شروع کر دو۔ میری ہنرمندی کا امتحان؟ کامی شاہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں برخوردار، میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، واپس حلالے کا جا کر تم نے اس حلیے کا اسکیچ بنانا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ آرٹ میں تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ جب بات کامی شاہ کی سمجھ میں آئی تو خوش دلی سے بولا، ضرور ملک صاحب، میں اس امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ مزید آدھا گھنٹہ دولت پور میں رکنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ دوسرے روز کامی شاہ اپنے کام میں مسرور ہو گیا۔ 6 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد وہ 8x10 انچ کا ایک خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی جزیات سے
قلمی خاکے کا موازنہ کیا تو کامی شاہ کے فن کا معترف ہونا پڑا۔ وہ واقعی ایک آرٹسٹ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر منظورے کے مشاہدے اور حافظے نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا تو شاید اجنبی مہمان بھی کامی شاہ کے بنائے ہوئے اسکیچ کو دیکھ کر اش کر اٹھتا۔ میں کافی دیر تک نامعلوم متوقع قاتل کے اسکیچ کو دیکھتا رہا، پھر اسے میز پہ رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد کامی شاہ نے پوچھا، ملک صاحب، ہارون آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے، ہم اس بندے کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کامی شاہ، اس کی تلاش، اس کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کا لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کا تعلق ہارون آباد سے ہی ہو۔ ممکن ہے مقتول نے منظورے کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند چمکا۔ میں بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گیا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کامی شاہ نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے ملک صاحب؟ آپ گہری سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ ہاں، بہت خاص بات ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ ہم تن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ہم مطلوبہ بندے کی تلاش کے لیے زینت بی بی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ زینت بی بی؟ کامی شاہ نے زیر لب بڑبڑایا۔ آپ کا مطلب ہے کرم دین عرف کرمو کی بیوی؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، زینت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے ملک صاحب؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو کامی شاہ، زینت کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد میں رہتے ہیں، لہٰذا زینت کی بھی وہاں آنی جانی رہتی ہوگی۔ ممکن ہے کوئی صورت نکل ہی آئے۔ کامی شاہ نے کہا، ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا، زینت نے بتایا تھا کہ اس کے بہن بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ میں رہتے ہیں۔ اس تلاش کے سلسلے میں ان سے بھی ملا جا سکتا ہے۔ چلے کوشش کرتے ہیں، وہ اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ عصر سے ذرا پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر مرحوم کرم دین کے گھر میں بیٹھے زینت سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد زینت نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ہمارے ٹرنک کا کچھ پتہ چلا؟ میں تمہارے مسروقہ جستی ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں زینت، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے، میں نے گول مول الفاظ میں کہا۔ دراصل میں زینت کو اپنی کارکردگی کے بارے میں فی الحال کھل کر بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہمارا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی کوشش اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قیمتی معلومات کو ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور جب تک کوئی انتہائی ضرورت درپیش نہ ہو ان معلومات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ زینت میری حوصلہ بخش بات سننے کے بعد دعائیہ انداز میں بولی، اللہ کرے جلد از جلد وہ ٹرنک مجھے مل جائے، اب تو نگو کی شادی بالکل سر پر آ گئی ہے۔ نگو کی شادی؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تھانے دار صاحب، میں نے اس کی تاریخ پکی کر دی ہے، زینت نے بتایا۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی ہو جائے گی، بس میں کرم دین کے 40ویں کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کر رہی ہو بیٹی کی شادی؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، مشکل میں ہمیشہ اپنے ہی کام آتے ہیں۔ میں ساری زندگی کرم دین کو یہ بات سمجھاتی رہی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اپنے لالچی بھائی فضل دین کو اپنا سمجھ رہا، مگر مصیبت کے وقت اس کی اصلیت کھل گئی۔ اس نے ہماری بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا۔ جبکہ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جبکہ میری بہن واقعی میری سچی ہمدرد ہے، اس نے اس قسم پرسی کی حالت میں بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق نگو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کتنے فراخ دل اور اعلیٰ ظرف ہیں میرے بہن بہنوئی، انہوں نے ایک تنکا بھی جہیز کر نام پر نہیں مانگا۔ زینت نے جو کہانی سنائی تھی اس کے روشن امکانات موجود تھے۔ کرم دین کی ضد کی وجہ سے نگو کی شادی اپنے تایازاد قادر بخش سے ہونے جا رہی تھی، ورنہ زینت کا تو پورا زور اپنے بھانجے نادر علی کی طرف تھا، جس کی مخالفت کرم دین کر رہا تھا۔ مخالفت کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لہٰذا زینت کو اپنی من مانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔
سچ کہتے ہیں سارے جھگڑے زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ اچھی بات تھی کہ نادر علی کے والدین نے جہیز وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ورنہ زینت کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ میں نے کہا زینت بی بی تمہاری بہن تو ہارون آباد میں رہتی ہے۔ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں تھانے دار صاحب، فضیلت بی بی ہارون آباد کے علاقے موضع کوٹ حضور سنگھ میں رہتی ہے۔ تمہارا بہنوئی کیا کرتا ہے؟ عاشق علی ترکھان ہے، اس نے بتایا، وہیں گاؤں میں اس کی دکان ہے۔ میں نے کہا تم مجھے اپنے بہنوئی عاشق علی کا پتہ اچھی طرح لکھوا دو، 2-4 دن بعد میں کسی سرکاری کام سے ہارون آباد جانے والا ہوں، اگر وقت ملا تو عاشق علی سے بھی ملاقات کروں گا۔ ایسے ہمدرد اور نیک دل انسان سے مل کر مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کوٹ حضور سنگھ میں عاشق علی کے گھر اور دکان کا پتہ تفصیلاً مجھے نوٹ کروا دیا۔ پھر پوچھا، آپ کس سلسلے میں ہارون آباد جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک محکمہ جاتی کام ہے، ایک بندے کا سراغ لگانا ہے۔ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، کیا کسی مجرم کا سراغ لگانا ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قاتل کا تعلق ہارون آباد سے ہے۔ میں اسی سلسلے میں وہاں جا رہا ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جناب کوٹ حضور سنگھ میں تو سب امن پسند اور سلجھو لوگ رہتے ہیں، مجھے نہیں امید کہ آپ کا مطلوبہ قاتل وہاں مل سکے گا۔ میں نے کہا میں تو پورے ہارون آباد کو ہی چھانوں گا، کہیں نہ کہیں تو کوئی اسے جاننے والا مل ہی جائے گا۔ زینت کی دلچسپی گہری ہو گئی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو جس آدمی کی تلاش ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تو ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مشکل تو ہوگی، میں نے کہا، شاید اس کی تصویر سے بات بن جائے۔ زینت نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس قاتل کی تصویر بھی ہے؟ اندازے سے بنوائی ہے میں نے ایک تصویر، میں نے کہا، بلکہ وہ ایک قلمی خاکہ ہے جو مطلوبہ قاتل کے معلومہ حلیے کے مطابق تیار کروایا گیا ہے۔ کیا وہ خاکہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ زینت نے اچانک پوچھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا اور پھر وہ اسکیچ زینت کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں زینت کے مسروقہ جستی ٹرنک کی تلاش کے سلسلے میں ہی قاتل کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ گویا زینت اس کیس کی ایک متعلقہ فرد تھی، لہٰذا اسے خاکہ دکھانے میں مجھے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں میں وہ خاکہ تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر اپنی جیب میں سے کامی شاہ کا تخلیق کردہ وہ خاکہ نکالا۔ میں نے مذکورہ خاکے کو 4 تہہ کر رکھا تھا۔ کاغذ کی تہیں کھول کر میں نے وہ خاکہ زینت بی بی کی جانب بڑھا دیا۔ مطلوبہ قاتل کے خاکے پر نظر پڑتے ہی زینت اس طرح اچھل پڑی جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں نے تیزی سے بدلتے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس شخص کو بخوبی پہچان گئی ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم جانتی ہو اس شخص کو؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں، یہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے تیز آواز میں کہا۔ یہ شخص قاتل ہے یا شاہد، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو۔ جو چیز اس خاکے میں نظر نہیں آ رہی وہ میں تمہیں زبانی بتا دیتا ہوں۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اس شخص کا رنگ سانولا ہے، قد لگ بھگ 5.25 فٹ، اور یہ اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے جس میں فیروزہ جڑا ہوا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور کہاں پایا جا سکتا ہے؟ وہ میرے اتنے سوالوں سے گھبرا گئی کہ تاہم گھبراہٹ سے زیادہ پریشانی اور تشویش نے اسے جکڑ لیا۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی زبان میں نقاہت بڑی واضح تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں بتایا، یہ تو اپنا نادر علی ہے۔ نادر علی؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی۔ یعنی تمہارا لاڈلا بھانجا نادر علی؟
ہاں ہاں، یہ اسی کی تصویر ہے، وہ لرزہ لہجے میں بولی۔ کامی شاہ نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، لو جی ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ زینت نے سراسیمہ لہجے میں دریافت کیا، چور نے کس کو قتل کیا ہے؟ صفدر علی کو، میں نے بتایا۔ وہ مستفسر ہوئی، یہ صفدر علی کون ہے؟ کیا تم صفدر کو نہیں جانتی؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ زینت کو تفصیل سے آگاہ کیا جاتا۔ میں نے کہا، زینت بی بی، تمہارے گھر سے جستی ٹرنک چرانے والے 2 افراد میں سے ایک کی لاش ہمیں اسی جستی ٹرنک کے اندر بند دریا کے کنارے پڑی ملی تھی۔ صفدر علی اسی مقتول کا نام ہے۔ وہ موضع دولت پور کا رہنے والا تھا۔ مگر میرے بھانجے نادر علی کا صفدر سے کیا تعلق؟ زینت نے پوچھا۔ میں نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ نادر علی مقتول صفدر کا گہرا دوست تھا۔ زینت کے چہرے پر الجھن امیز حیرت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اس نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا، اگر صفدر سے میرے بھانجے کا یارانہ تھا تو نادر علی نے اسے قتل کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے اس سوال کا جواب تو نادر علی ہی دے سکتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اتنا جان لو کہ نادر علی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ مجھے بڑی حد تک شبہ ہے کہ جستی ٹرنک کی چوری میں صفدر کا ساتھی نادر علی ہی تھا۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر علی کو اپنی ماسی کے گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے سوال کی طرح تمہارے اس سوال کا جواب بھی نادر علی ہی دے گا، میں نے کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے التجائیہ انداز میں کراہی، پہلے ہمارے گھر سے قیمتی سامان والا ٹرنک چوری ہوا، پھر نگو کا رشتہ ٹوٹا، اور اب میرے بھانجے پر مصیبت آن پڑی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر وہ منت آمیز لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں، نادر علی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ تو بڑا بیبا بندہ ہے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ حالات مجھے جس رخ پر ڈال رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں۔ اب ہارون آباد میں تمہارے بھانجے سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں میری نگو کی قسمت اتنی خراب کیوں ہے، وہ اپنی پیشانی کو پیٹتے ہوئے بولی۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کی شادی کھٹائی میں پڑنے والی ہے۔ اس وقت نگت پروین عرف نگو گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے دوسری گلی کے ایک گھر میں گئی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ زینت نے نگو کو تازہ ترین تکلیف دہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ میں اس جذباتی اور غم زدہ فضا میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے کامی شاہ کے ساتھ مرحوم کرم دین کے گھر سے نکل آیا۔ باہر آ کر کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، اس گھر پر تو پیدر پہ آفات نازل ہو رہی ہیں ملک صاحب، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ ویسے تمہارے اس خیال سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس گھر کی نامرادی کی نظر لگ گئی ہے۔ اب ہم تھانے جا رہے ہیں؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، فی الحال تو تھانے جانا ہی پڑے گا۔ فی الحال میں سمجھا نہیں، نادر علی کی گرفتاری کا بندوبست کرنا ہے، میں نے کہا۔ اس کے لیے تھانے جانا ضروری ہے۔ کامی شاہ نے پوچھا، تو کیا ہم ابھی ہارون آباد کی طرف؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہوگا۔ زینت صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی یا کسی طرح اس نے کوئی اطلاع ہی ادھر پہنچا دی تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ نادر علی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے ذرا رک کر کہا، ویسے مجھے امید ہے زینت بی بی صبح سے پہلے کوئی پیش رفت نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ہمیں رات کو ہی اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ کامی شاہ نے بھی میرے منصوبے سے اتفاق کیا اور ہم تھانے کا چکر لگانے کے بعد پہلے بہاول نگر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور پھر ٹرین میں بیٹھ کر ہارون آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس وقت ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ایک ٹرین ہماری منزل کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہارون آباد اور بہاول نگر کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا
یہ موزہ ڈنگا بنگا کا سٹاپ تھا۔ ہارون سے آگے ٹرین فقیر والی سے ہوتے ہوئے فورٹ عباس کی جانب چلی جاتی تھی۔ جب ہم ہارون کے اسٹیشن پر اترے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا۔ دن خاصا طویل ہوتا تھا۔ غروب آفتاب لگ بھگ 7:15 ساڑھے 7 بجے ہوتا تھا۔ ہم نے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک سالم تانگا لیا اور کوٹ حضور سنگھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ موزہ کوٹ حضور سنگھ میں داخل ہوئے تو پہلے عاشق علی ترکھان کی دکان آتی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ دکان چونکہ بند ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے تانگے سے اتر کر اس کے گھر کا رخ کیا۔ تانگے والے کو ہم نے احتیاطاً روک لیا تھا، وہاں کسی قسم کی ایمرجنسی پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت ہم پولیس کی مروجہ یونیفارم میں تھے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نادر علی کے گھر کا رخ کرنے سے پہلے میں نے علاقے سے متعلقہ تھانے میں بھرپور انٹری ڈال دی تھی۔ اس تھانے کے انچارج نے اپنا ایک کانسٹیبل ہمارے ہمراہ کر دیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ کامی شاہ کے بتائے ہوئے اسکیچ سے 15 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم نادر علی ہو؟ پولیس کی یونیفارم میں ملبوس 2 افراد کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو چکا تھا۔ میرے کڑے سوال نے اسے مزید بکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی طرف سے غالب نہیں تھا۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان پھنسا دیا اور نادر علی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری اس کوشش کے رد عمل کے طور پر وہ پیچھے کو اچھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص سے ٹکرا گیا جو اسی لمحے وہاں نمودار ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہوا تھا۔ بچ کر نہ جائے کامی شاہ، میں نے بآواز بلند ASI کو حکم جاری کیا۔ دراصل اس وقت میرے اور نادر علی کے درمیان وہ شخص زمین پر گرا پڑا تھا جو نادر علی کے ٹکراؤ سے متاثر ہوا تھا۔ کامی شاہ نے کسی چیتے کی مانند جست بھری اور چند قدموں کے فاصلے پر نادر علی کو دبوچ لیا۔ میں بھی زمین بوس ادھیڑ عمر شخص کو پھلانگ کر نادر علی کے سر پر پہنچ گیا۔ ہمارا ہمراہی کانسٹیبل بھی اندر آ گیا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ وہ خود کو کامی شاہ کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے لگاتار اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر اس کے فرار کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اسے الٹی ہتکڑی لگا دی۔ وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح کامی شاہ کی باہوں میں مچل رہا تھا۔ اسی دوران میں زمین بوس شخص اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ وہ غالباً نادر علی کا باپ اور زینت کا بہنوئی عاشق ترکھان تھا۔ ہم اس وقت گھر کے کشادہ صحن میں تھے۔ گھر کے دیگر افراد بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عاشق نے کمزور سی آواز میں پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور یوں دن دہاڑے میرے گھر میں گھس کر میرے بچے کو تشدد کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے تمام سوالات احمقانہ اور جاہلانہ تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی کٹیلے لہجے میں کہا، عاشق علی، لگتا ہے تم اندھے بھی ہو اور تمہاری مت بھی ماری گئی ہے۔ ہماری وردیاں چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ تمہارے دوسرے بیوقوفانہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم دن دہاڑے نہیں بلکہ رات پڑے تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور رہ گئی اس کارروائی کی بات تو سنو۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور کہا، نہ تو یہ ڈشکرا نادر علی بچہ ہے اور نہ ہی ہم اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ مجرم کو گرفتار کرنے کی سیدھی سی کارروائی ہے۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، مجرم گرفتاری؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے نادر کی مونچھوں کو کھینچتے ہوئے کہا، یہ تو تم اسی ماہوال سے پوچھو۔ عاشق علی نے سوالیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور جلدی سے بولا، میں کچھ نہیں ایسا کیا۔ اسی وقت کامی شاہ نے نادر کی
پنڈلی پر اپنے بوٹ سے ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور خونخوار لہجے میں غرایا، یہ کیا بکری کی طرح مم لگائی ہے تم نے؟ ہم تمہاری اصلیت معلوم کر چکے ہیں۔ نادر علی پنڈلی پر لگنے والی چوٹ سے بلبلا اٹھا تھا۔ میں نے اس کے گھنگریالے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور غصیلے انداز میں کہا، اوئے کھوتے دے کھر، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمیں دیکھ کر تم بھاگے کیوں تھے؟ وہ تو جی، بات ادھوری چھوڑ کر اس نے کن اکھیوں سے باپ کو دیکھا، پھر بہانہ بناتے ہوئے بولا، وہ جی مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار چماٹ رسید کی اور بھپرے ہوئے لہجے میں کہا، ضروری کام کے بچے، اب تو تمہارے سارے ضروری اور غیر ضروری کام پہلے حوالات میں اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی انجام پائیں گے۔ آخر نادر نے کیا ہے؟ عاشق علی نحیف سی آواز میں بولا۔ میں نے اس موقع پر اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ سنو عاشق علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے سپوت نے 18 جون کی رات موزہ لالیکا ہی کے ایک گھر میں نقب لگائی ہے، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر، جس کا نام صفدر علی تھا اور وہ موزہ دولت پور کا رہنے والا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کان کر سن لو کہ انہوں نے کس گھر میں نقب لگائی۔ وہ پوری توجہ سے دیکھنے لگا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اس بدنصیب کا نام ہے کرم دین عرف کرمو چاچا، اب مرحوم ہو چکا ہے۔ ہاں، وہی کرمو جو تمہارا ہمزلف بھی تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ڈوبتی آواز میں بولا، تو کیا وہ جستی صندوق؟ عاشق علی کے نامکمل جملے کو میں نے مکمل کرتے ہوئے کہا، ہاں عاشق علی، وہ جستی ٹرنک جن دونوں افراد نے کرم دین گھر سے چرایا تھا اور رضا آباد دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کھٹ پٹ ہو گئی، اور نتیجے میں اس سورما نادر علی نے صفدر کو قتل کر کے ٹرنک میں بند کیا اور خود قیمتی سامان لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے ملک تھانے دار صاحب؟ عاشق علی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ نادر کی ماسی کا گھر ہے وہ، نگو سے اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی بات کے اختتام میں نادر علی کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا وہ مبنی بر قیاس تھا۔ ابھی تک میرے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے دو جملے سن کر نادر کے چہرے پر سو کھل گئی تھی، جو میری بات کی سچائی پر دلالت کرتی تھی۔ ویسے اس کا ہمیں دیکھ کر بھاگ پڑنا اسے مشکوک بنانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے عاشق علی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، عاشق علی، جب کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی تو اس وقت نگو کی شادی نادر سے نہیں بلکہ فضل دین کے بیٹے قادر بخش سے ہونے والی تھی۔ جستی ٹرنک کی چوری نے اس رشتے کو ایک ڈال سے توڑ کر دوسرے ڈال پر پہنچا دیا، مگر یہ اب اس ڈال پر بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ نگو بیچاری واقعی بہت بدقسمت ثابت ہو رہی ہے۔ عاشق علی نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کے پاس نادر کے جرائم کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بہت سے ثبوت ہیں، میں نے کہا۔ ہمارے پاس ان دو افراد کا کھرا محفوظ ہے جو کرم دین کے گھر سے جستی ٹرنک چرا کر دریا پر لے گئے تھے۔ ان میں ایک مقتول صفدر علی تھا اور دوسرا نادر۔ میں نے نادر کا نام پورے وثوق سے لینے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں عاشق علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب اس ترم خان کا کھرا بھی چیک کریں گے ہم۔ اس کے علاوہ جب چوری کا مال برآمد ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عاشق علی نے حسرت ناک نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے نادر کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کہاں تھے تم 18 جون کو؟ میں تو ادھر ہی تھا، وہ پھنسی آواز میں بولا۔ اوئے ادھر ادھر اور جدھر کے پتر، میں نے اس کی گردن پر ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم آسانی سے زبان نہیں کھولو گے، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا فارمولہ ہی آزمانا پڑے گا۔ کامی شاہ نے کہا، جب یہ ہمارے تھانے کی حوالات میں رہے گا تو اس کا انگ انگ بولے گا ملک صاحب، اور اس کو ساتھ لے چلیں۔ ساتھ تو یہ ضرور جائے گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔
اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر میں نادر کے بیٹے باپ عاشق علی کی جانب مڑ گیا۔ عاشق علی، تم بتاؤ تمہارا یہ لاڈلا 18 جون کو کہاں تھا؟ پھر میں نے وضاحت کی، اس تاریخ کو کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ جناب میں جون جولائی کا حساب تو نہیں جانتا، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا تمہیں وہ دن تو یاد ہے جب تمہاری سالی زینت بی بی کے گھر میں چوری ہوئی تھی؟ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اس روز نادر کہاں تھا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، اس دن یہ گھر پہ نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ مجھے تو نہیں معلوم تھا، وہ بولا۔ جب یہ رات کو گھر واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ فضیلت نے بتایا کہ وہ ایک دن کے لیے فورٹ میرٹ گیا ہوا ہے کسی دوست سے ملنے۔ میں نے غسیلی نظر سے نادر کو گھورا اور کہا، اوئے بدبخت، تو کہہ رہا تھا کہ 18 جون کو ادھر ہی تھے۔ یہ تمہارا ادھر فورٹ میرٹ میں ہوتا ہے یا دولت پور میں؟ نادر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اسے خیالی یا عملی فرار کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے وقت ضائع کرنے کے بجائے کارروائی کو اہمیت دی اور ایک دو معزز پڑوسیوں کو بھی عاشق کے گھر میں بلا لیا۔ پھر نادر سے سوال کیا، کہاں چھپایا ہے تم نے چوری کا وہ مال؟ وہ بدستور خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا۔ میں نے کامی شاہ کو اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ کانسٹیبل اسماعیل بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ ہم نے محلے والوں کی موجودگی میں آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ جسٹ ٹرنک کا قیمتی سامان ایک گٹھڑی کی صورت میں اناج والے بھڑولے، مٹی اور بھوسے سے تیار کردہ وہ ایک قد آدم برتن جو اناج وغیرہ کے ذخیرے کے کام آتا ہے میں چھپایا گیا تھا۔ میں تلاشی کے دوران میں نادر پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی ہتھ کڑی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم مذکورہ بھڑولے کے آس پاس تلاشی لے رہے تھے تو نادر کی ایک اضطرابی حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا اور میں بھڑولے کی مکمل تلاشی لیے بغیر نہ رہ سکا، جس کے نتیجے میں کامیابی میرے ہاتھ آئی تھی۔ جب ہم اندر ایک کمرے میں اس کارروائی میں مصروف تھے تو اسی وقت نادر کی ماں فضیلت گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے سر پر روٹیوں والی ایک بڑی چنگیر اٹھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں عاشق علی نے بتایا تھا کہ فضیلت روٹی لگوانے تنور پر گئی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر والی صورتحال دیکھ کر فضیلت ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ بات سمجھ میں اسے ذرا دقت میں پیش آئی کہ ہم نے نہ صرف مال مسروقہ برآمد کر لیا ہے بلکہ اس کے لخت جگر کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نادر کی حالت کسی مردے ایسی ہو رہی تھی۔ فضیلت جس حد تک شور مچا سکتی تھی اس نے ضرور کوشش کی، مگر میں نے اس کی چیخو پکار ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی اور موقع کی ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس مرتبہ تانگے میں مال مسروقہ والی گٹھڑی اور زیر حراست نادر علی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات ہم نے متعلقہ تھانے میں گزاری کیونکہ اس وقت لالی کا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح ہم اپنے تھانے کے لیے ہارون آباد سے لالیکا کے لیے چل پڑے اور دوپہر سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اسی روز میں نے کھوجی بابا دین محمد کو بلا کر نادر کے کھرے کی تصدیق کر لی۔ کرم دین کے گھر میں چوری کرنے والے 2 افراد میں سے ایک نادر علی ہی تھا۔ اب سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا۔ ہماری تھوڑی سی عملی کوشش کے بعد نادر علی نے زبان کھول دی۔ پھر اس کی کھلی زبان نے بڑے عبرت انگیز اور شرمناک انکشافات کیے۔ نادر علی نے نہ صرف چوری بلکہ صفدر کے قتل کا بھی اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس فتنے کی سرغنہ فضیلت تھی۔ جب اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے نگو کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھیانک اور تباہ کن منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے صرف فضیلت اور نادر ہی واقف تھے۔ نگو کا رشتہ فضیلت کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر نگو نادر کو نہ ملی تو پھر قادر بخش کو بھی نہیں ملے گی۔
اس نے اپنے عزائم سے زینت کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ فضیلت قادر کے باپ فضل الدین کی لالچی فطرت سے واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور نگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں عاشق علی کو مکمل اندھیرے اور بے خبری میں رکھا گیا تھا۔ فضیلت بہت چالاک اور چال باز عورت تھی۔ وہ جب بھی لالیکا جاتی زینت کے گھر کے تالوں پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتی، ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیتی کہ کوٹ حضور سنگھ میں ایک لوہار بہت مضبوط تالے بناتا ہے، تم اگر کہو تو میں تمہیں بھی چند تالے لا دوں۔ ایک روز زینت نے اس کا مشورہ مانتے ہوئے 3 تالوں کی فرمائش کر دی، 2 تالے کمروں کے لیے اور ایک گھر کے داخلی دروازے کے لیے۔ وہ بہن کی بدنیتی سے ناواقف تھی۔ فضیلت کے دل کی مراد برائی، اس نے مذکورہ لوہار سے 3 عدد تالے تیار کروائے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ تالوں کی ایک چابی زائد بنا لی۔ پھر جب اس کے دیے ہوئے تالے کرم دین کے گھر میں استعمال ہونے لگے تو اس نے نادر کے ذریعے نگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کے لیے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ تالوں کی زائد چابیاں اس نے نادر کے حوالے کی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دنوں وہ تینوں اپنے گھر کی چھت پر سوتے ہیں۔ اس صورت میں نادر کا کام خاصا آسان ہو جاتا۔ اپنی بہن سے باتوں کے دوران میں وہ بہت نہایت ہوشیاری سے یہ بات معلوم کر چکی تھی کہ سارا قیمتی سامان ایک جستی ٹرنک میں رکھا گیا تھا۔ منصوبے کو بطریقہ احسن پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادر کو ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ صفدر سے زیادہ اسے کوئی موضوع نظر نہ آیا۔ صفدر سے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ اس نے صفدر کو پوری بات بتائے بغیر اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا، لیکن جب دریا کے کنارے پر پہنچ کر جستی ٹرنک کو چھوڑنے کا مرحلہ آیا تو نادر کی غلط بیانی صفدر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نادر نے اسے قیمتی سامان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ صفدر نے اس دھوکہ دہی پر احتجاج کیا اور ساتھ ہی آدھے مال مسروقہ کا مطالبہ کر دیا۔ نادر علی اس مال سے ایک سوئی بھی اسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ بالآخر نادر نے اپنے لباس میں پوشیدہ خنجر نکال کر صفدر کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے ٹرنک میں بند کرنے کے بعد قیمتی مال مسروقہ گٹھڑی میں باندھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ شروع میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نادر علی اپنے تمام جرائم کا اقبال کر چکا تھا، لہٰذا اس کیس میں اب مزید کوئی بکھیڑا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مجرم کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ میرا کام یہیں تک تھا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہر برباد عورت کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا مختلف ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس دنیا میں اچھے برے ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسان کی ترقی یا تنزلی اور بناؤ یا بگاڑ میں خود اس کا اپنا غالب ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص یا تفریق نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟